بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم سلسلہ تجوید میں سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 229 اور پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 13 کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو دوستو، سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھمب نیل کو دیکھ کر آپ اگر اس ویڈیو کو اوپن کر کے آئے ہیں تو آپ کچھ مقصد لے کر آئے ہوں گے، یعنی آپ کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر کچھ سیکھیں گے۔ تو آپ تبھی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ مکمل ویڈیو کو واچ کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ جو آپ کا مقصد ہوگا، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جانا ہے، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی سیکھ جائے، کوئی بھی مسلمان قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھ لے، تو اس کے ثواب میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلے جی، شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ تو دوستو، آپ نے اس کا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کو آپ نے لے کر اپنے پاس رکھنا ہے، اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو آپ نے انگلی رکھ کر آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ لائن کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو دیکھنا ہے، اور میری اس تلاوت کو آپ نے سننا ہے۔ تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے اس کے اندر کہ آپ کس جگہ کو اور کس لفظ کو، کس حرف کو غلط پڑھتے رہیں، جبکہ اس کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ کی فضل سے مختصر وقت کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ ویسے بھی یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ اگر آپ اس کے کچھ اوراق، کچھ صفحات کو آپ اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ مکمل قرآن کریم کو خود بخود سیکھ جائیں گے اور پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، تجوید کے ساتھ آپ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں، یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، یہ صرف 5-7 منٹ کا سبق ہوتا ہے۔ یہ 5-7 منٹ اپنی زندگی کی قیمتی وقت آپ کا ہوگا، زندگی میں سب سے قیمتی وقت آپ کا یہی لکھا جائے گا جو آپ قرآن کریم کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو دو گے۔ تو اس لیے کوشش کریں قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں، اور پیغمبر کی اس حدیث کے مصداق بنیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہترین ہے تم میں سے ہر وہ شخص جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. تو دوستو الفاظ اور تلفظ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو غنّے ہیں اور مدّات جو ہے ان کا بھی آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. یعنی تجوید کے جتنے قواعد اور اصول ہیں ان تمام کو آپ خیال رکھیں گے تو تب جا کر جو ہے آپ اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. دوستو امید ہے کہ آپ آسانی سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے، لیکن اس طریقے کو آپ نے جو ہے لازمی فالو کرنا ہے. اسی طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے اور اسی طریقے کو جو ہے اگر آپ لے کر چلیں گے تو اللہ کے فضل سے بہت ہی مختصر وقت میں، بہت ہی تھوڑے وقت میں جو ہے آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. یہ ہم جو ہے سب کا سورہ بقرہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس میں سے اگر شروع میں کچھ ہی اسباق کو کوئی 10-15 اسباق جو ہے اچھی طریقے سے سیکھ گئے تو اللہ کے فضل سے آپ جو ہے مکمل قرآن کو تجوید کے ساتھ جو ہے سیکھ جائیں گے. تو چلے جی آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.